للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ محمد مصطفیٰ کا جانشی صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے، امام المسلمین اور پیشوائے مرد و زن صدیق، امامت اور کی باطل جہاں صدیق اکبر ہے۔ اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے، میں حد مفتری ماروں گا یہ فرمان حیدر ہے۔ علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے امام، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے۔ بزرگان ملت، مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب، دیگر احباب برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ 6 روزہ افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اجلاس کا آج دوسرا اجلاس صدیقی منزل ملڑ کی تعلیم میں منعقد ہے۔ ابھی مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب نے تفصیل کے ساتھ حضور امام المشارق والمغارب مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کے ارشادات گرامی، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو ثابت کرتے ہیں، حوالوں کے ساتھ تذکرہ کیا۔ اب اس کے بعد بھی کسی کو اگر ڈاؤٹ ہے تو وہ اس کو ڈاؤٹ نہیں ہے، وہ ایمان کا ڈاؤٹ ہے۔ ایمان اگر خلل آ جائے ایمان میں تو کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب یہ جھگڑا جو شروع ہوا، اصل میں تمام صحابہ اکرام، حضرت ثانی اثنین، جانشین مصطفیٰ، عاشق رسول اللہ، امیر المومنین، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتے تھے، اعلیٰ مانتے تھے، عرفہ مانتے تھے۔ اس لیے ان کی امامت میں بھی سارے صحابہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 17 نمازیں ادا کی۔ اور اس کے بعد جب سرکار نے پردہ فرما لیا تو صحابہ سمجھ گئے یہ اشارہ خلافت کا ہے، کیونکہ وہ مصلی کوئی عام مسجد کا مصلی نہیں تھا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی تھا۔ وہ مصلی نماز کا مصلی تھا۔ اب اس میں شوشے نکالنا کہ خلافت الگ ہے ولایت الگ ہے، وہ مصلی خلافت کا بھی تھا، ولایت کا بھی تھا۔ اس کو جو کارستانی کی گئی ہے،
یہ اصل سبائی پارٹی ہے۔ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی تھا جو بعد میں مسلمان ہوا اور منافق ہو گیا۔ اس نے یہ شوشے نکالے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت میں اسلام کو پارا پارا کرنے کے لیے۔ لوگ صحیح طور سے وقفیت نہیں رکھتے، جذبات میں بہہ جاتے ہیں، اس لیے علماء اکرام جتنے بھی ہیں ان کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے بھی افضل ہے اور انبیاء کے بعد ساری مخلوق میں افضل ہے۔ اور یہ حضرت عثمان غنی کے دور تک یہ بات چلی۔ اس کے بعد عبداللہ ابن سبا نے اپنی کارستانیاں شروع کی اور اس طرح حضرت علی کی موجودگی میں وہ اعلان کرتا تھا اور حضرت علی نے اس کی مخالفت کی۔ ایک مرتبہ مولا کائنات صفین کی جنگ سے آ رہے تھے، یہ بیٹھا ہوا تھا، رمضان کے دنوں میں کھا رہا پی رہا تھا، تو حضرت علی بولے تم لوگ کون ہیں جو رمضان میں کھا رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بول رہے ہیں؟ تو اس نے خود حضرت علی سے کہا کہ ہم آپ کے ماننے والے ہیں اور ہم آپ کو خدا سمجھتے ہیں۔ یہ ہے سبائی پارٹی۔ اب یہ جتنے بول رہے نا صدیق اکبر افضل نہیں ہے، یہ سبائی پارٹی سے تعلق رکھتے لوگ، ان کو خود خبر نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے اس کو سزا دی، اتنے جتنے لوگ تھے ان کو آگ میں ڈال دیا حضرت علی نے۔ اس نے ایکٹنگ کر کے توبہ کر لی، تو اس طرح 40 لوگوں کو حضرت علی نے خود جلا ڈالا۔ تو وہ سبائی پارٹی کا یہ اثر ہے، آج تک جاری ہے۔ اب ہوا کیا، اب یہ جو مشائخین ہیں یہ ہیں شائخین، ان کو تو علم سے معلوم نہ روحانیت معلوم۔ اب آج کل کے مشائخین سے علم بھی چلے گیا، روحانیت بھی چلے گی، اب رہ گیا شملہ شایع، وہ بھی بعد مغرب کے نکل کے دعوتیں اٹینڈ کرنے کے لیے۔ جو علم رکھتا ہے، جو روحانیت رکھتا ہے، ان کی بات کرو آپ، کہ جب مولا بول رہے ہیں کہ میں افضل مانتا ہوں، انہوں بول رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، تو آپ کس سے جنگ کر رہے ہیں؟ مولا سے کر رہے ہیں۔ پھر ہم کو بول رہے ہیں کہ ہم لوگ دشمن علی ہے، تو دشمن علی وہ ہے جو دشمن ابوبکر صدیق ہے۔ یہ ایک معیار ہے، اور یہ سب لوگ سبائی پارٹی کے، انہیں نکالا سو ہے یہ تمام نظریات، عقیدے گھڑا اور ہموار کیا رہا۔ اور کئی لوگ جو ہے جو مرتد ہو گئے تھے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو پر جنگ کی تو وہ لوگ جو بکھر گئے تھے ان لوگوں کو جمع کرا۔ یہ بہت بڑی سازش ہے جو یہودیوں کی ہے اسلام کو پارا پارا کرنے کے لیے۔ یہ جتنے فرقے ہیں، خارجی ہو کہ معتزلی ہو کہ ناصبی ہو کہ رافضی ہو، شیعہ ہو، یہ پورے یہودیوں کے قائم کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کی گہری نظر قرآن پہ ہے تو قرآن پاک بھی یہی کہتا ہے۔ انشاءاللہ میں یہ جلسوں میں بتانے کی کوشش کروں گا قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے، کیونکہ ابھی تو یہ 13 روزہ اجلاس مولانا باقر صاحب نے اپنے گھر میں رکھا۔ کل سے ہمارے کلہن مرکزی مجلس اہل سنت کے جلسوں کا آغاز ہوگا۔ وہ پہلا جلسہ یہی ہے، ان کا تیسرا جلسہ ہے، ہمارا پہلا جلسہ ہے۔ اس کے بعد 8 روزہ جلسے مختلف علاقوں میں ہوں گے۔ تو قرآن کیا بتاتا، قرآن میں اگر غور کر کے دیکھیں تو اب مجھے آیت یاد نہیں آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابوبکر صدیق کو کی فضیلت کا کیا ہے اور فضل کہہ کے کیا ہے کہ فضیلت حضرت ابوبکر صدیق کو ہے۔ یہ قرآن پڑھتے نہیں، کچھ بھی نہیں پڑھتے، نہ حدیث پڑھتے، نہ مولا علی کو مانتے، صرف ہم علی والے ہیں، علی والے ہیں، علی والے ہیں۔ تو علی والے اگر ہیں تو پھر یہ شعر کس کا پڑھتے آپ؟ چوں علی شیخ من زبردست من غلام علی زبردستم، یہ شعر ہے بحر علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب حضرت علی کو کیا بحر سرکار کیا کہہ رہے ہیں؟
جیسے حضرت علی میرے زبردست شیخ ہے نا، اپنا شیخ مان رہے کہ جیسا حضرت علی زبردست شیخ ہے نا، ویسی میں زبردست ان کا غلام ہوں۔ ہاں، چوں علی شیخ من زبردست است، جیسا حضرت علی شیخ ہے زبردست، من غلام علی زبردستم، میں بھی زبردست غلام ہوں۔ یہ حضرت بہنو علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، سرکار خدیر پیا سرکار کا۔ لوگ واقف نہیں ہیں، خود کئی لوگوں کو واقفیت نہیں ہے، اس کو ملا دے کے حضرت بولے شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ پانی پتی کے اشعار کے ساتھ ملا دے کے قوالہ پڑھے تو سمجھ رہے ان کا شعر ہے۔ یہ شعر بہروم سرکار کا ہے، اور بہروم سرکار ایک منقبہ صدیق اکبر کی لکھے ہیں، اور آپ فارسی کلام میں 4-5 کلام حضرت علی مرتضیٰ کی شان میں لکھے ہیں، اور اتنی تعریف حضرت علی کی کرے، اس کے بعد کیا بولے منقبت میں؟ علی مرتضیٰ کا مقام بہت بلند اعلیٰ، وہ ہمارے شیخ ہیں، کیونکہ ہمارا سلسلہ جا کے انتہا ہوتا مولا علی پہ، قادری، چشتی، سہروردی اور دیگر جتنے ہیں سلاسل، ان کا سلسلہ ختم ہوتا ہے حضرت علی پہ۔ تو اس لیے ہر سلسلے والا یہ کہتا ہے کہ علی ہمارے شیخ ہے، اور حضرت علی سے علی کو ایک مقام دیا گیا ولایت کی امامت کا، وہ امام اولیاء ہیں، جسے چاہے آپ ولی بناتے ہیں، اور در علی سے ولی بنتا ہے۔ یہ بات ہر کوئی مانتا، مگر اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ حضرت علی کے ارشادات کو چھوڑ کر ہم اپنی طرف سے باتیں گھڑ کے یہ کہیں کہ صدیق اکبر کے پاس ولایت نہیں ہے، صدیق اکبر روحانیت میں کوئی مقام نہیں رکھتے، کہ دنیا کے ایک بادشاہ تھے۔ یہ خطرناک عقیدہ ہے، یہ لوگ خودنے والوں یہ بول رہے ہیں کہ یہ ہے حضرت صدیق اکبر کو جو ہے مسجد کے امام کی طرح تھے۔ وہ مسجد کے امام نہیں تھے، وہ رسول اللہ کے بعد امام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امامت دی۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو دیر ہو گئی، آپ حاضر نہیں ہوئے، آئے نہیں مسجد نبوی میں، تو حضرت بلال نے سیدنا عمر فاروق کو آگے بڑھا دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہ گئے، رکعت بھی بن لیے اور شروع کرے الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، سرکار کو آواز سنی تو سرکار پہچان لیے کہ عمر کیوں پڑھا رہے نماز۔ سرکار پردہ اٹھائے، کہنے لگے لا لا لا، ابو بکر کہاں ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، ابو بکر کہاں ہیں؟ ابو بکر پیچھے تھے۔ سرکار بولے نہیں ابو بکر۔ حضرت عمر سنے تو سورہ فاتحہ شروع کر چکے تھے، وہ چھوڑے ابو بکر کو آگے بڑھا دیے۔ ابھی علم کا پتہ نہیں ہے، علم کے یتیم لوگ کیا صدیق اکبر کے مقام کو جانیں گے؟ صدیق اکبر کے مقام کو جاننا ہے تو رسول اللہ کی نظر پیدا کرو۔ اس لیے سرکار فرمائے کہ سوا اللہ اور مومنین سوائے ابو بکر کے کسی سے راضی ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ باتیں حضرت علی سے فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت علی وہاں موجود تھے۔ سرکار جب بڑھائے حضرت ابوبکر کو امامت کے لیے تو علی بھی تو پیچھے پڑے نا۔ اس لیے مولا علی بولے کہ سرکار نے جن کو نماز میں ہمارا امام بنا دیا دین کے معاملے میں، اور آج کل کے مشائخین بول رہے ہیں وہ دنیا تھی کہتے، حضرت علی بول رہے ہیں دین، انہوں بول رہے ہیں دنیا۔ کتنا بڑا فرق ہے، اور خواہ کے اپنے مریدوں کو غلط رستے پہ لے کے جا رہے ہیں، صرف جذبات میں۔ کیا بوتا ہم اہل بیت کو چاہتے ہیں، اہل بیت کو چاہتے ہیں، اہل بیت کو چاہتے ہیں، ہم اہل بیت ہیں، ہم سید ہیں، یہ گھر والے انہوں در والے، اور گھر والے در والے در والے گھر والے۔ حضرت ابوبکر صدیق نہیں ہے۔ اب آپ کے مکان پہ سسرے آئے تو آپ بڑھائے تھے، گھر میں بلاتے خوش ہوتے،
اور اپنے سسرے کو بولتے ہیں حضور یہ آپ کا ہی مکان ہے. بولتے ہیں کہ نہیں بولتے کہ نہیں باہر سے چائے پلا کے بڑھائے تھے تم سسرے ہے بول کے. تو حضرت ابوبکر صدیق صرف ساتھی صحابی نہیں ہے, حضرت ابوبکر صدیق رسول پاک کے خسر بھی ہیں. اب تم در کی گھر کی یہ کیا ہے باتاں, در گھر گھر در, ہاں جیسے داماد ویسے خسر. حضرت علی حضرت عثمان داماد ہیں, حضرت ابوبکر حضرت عمر جو ہے خسر ہیں. یہ تقسیم کرنے والے لوگ سبائی پارٹی کے ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں آپ, یہ یہودیت ہے. اس ذہن کو چھاٹنے کے لیے, اس ذہن کو بدلنے کے لیے یہ جلسے رکھے جا رہے ہیں. افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق. ہاں اب انہوں بول رہے ہیں کہ حضرت علی کی تعریف کرو. ہمارے سے زیادہ کون تعریف کرتا؟ دیکھیں ہمارے مرشد کیا بولے, چوں علی شیخ من زبردست من غلام علی زبردستم. تو یہ بات سمجھانے کی ہے. آج کل جو ہے جو لوگ اپنے آپ کو بھئی آپ سید ہیں تو ہمارے پاس کوئی شجرا نہیں ہے آپ کا انکار کرنے کے لیے, قابل احترام ہے, آپ سر آنکھوں پہ ہیں, آپ سید ہیں, آپ آل رسول ہیں, آپ کا مرتبہ اعلیٰ ہے, لیکن جن کے مرتبے اعلیٰ ہیں انہوں نے خود صدیق اکبر کو مانا ہے. حضرت علی ان کے پیچھے نماز پڑھے, امام حسن علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھے, امام حسین علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھے, بلکہ امام حسن حسین تو آپ کی جنگوں میں شامل رہے, آپ کو امیر المومنین مانے. یہ غلط فہمیاں جو پھیلا دی گئی ہیں سبائی پارٹی کی طرف سے, تو یہ لوگ جذبات میں بہ گئے. جذبات نہیں دیکھے جاتے, عقیدہ دیکھا جاتا. میرے دوست, جذبات نہیں دیکھے جاتا, عقیدہ دیکھا جاتا. عقیدہ یہ ہے کہ سرکار کے بعد جو خلیفہ اول بلا فصل ہیں جس کو علی مرتضیٰ نے مانا ہے وہ ذات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. صداقت یا ابوبکر صدیق, صداقت یا ابوبکر صدیق, صداقت یا ابوبکر صدیق. اگر ہم سنی ہیں تو, اگر آپ سنی نہیں ہیں تو جو چاہے بولو, علی کا پہلا نمبر بولو, علی کا چوتھا نمبر بولو, یہ نمبروں سے کیا ہوتا؟ اب میرے سے پوچھے تو میں بولتا ہوں بیوی فاطمہ کا پہلا نمبر ہے. چلو میرے کو جواب دو آپ. پھر میں اگر شروع کر دیا حدیث سے حضرت فاطمہ کی شان میں تو آپ کیا کریں گے؟ ارے حضرت علی داماد ہیں, حضرت فاطمہ کو تو سرکار بولے میرے جسم کا حصہ ہے. پھر آپ کدھر جا رہے ہیں, کیسے باتیں نکال رہے ہیں جو اصول اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں؟ کدھر آپ یہ باتیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اور یہ لوگ پورے جو ہے نا حضرت فاطمہ سے زیادہ حضرت علی کو چاہتے, اور حضرت علی کو سرکار نے خود فرمایا کہ تمہاری وجہ سے دو گروپ جو ہے نا دوزخ میں جائیں گے. ایک تم سے غالی محبت رکھنے والے, ایک تم سے دشمنی اور نفرت کرنے والے. یعنی ہماری زبان میں ایک رافضی, دوسرے خارجی. اور ہم لوگ اہل سنت الجماعت ہیں, اس لیے ہم مولا علی کو بھی مانتے ہیں اور مولا علی کے کہنے سے صدیق اکبر کو افضل و اعلیٰ مانتے ہیں. اس لیے حضور بیرون نے فرمایا علی مرتضیٰ کے شعر, علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے امام, محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے. تو یہ جو ہے آج کل کے چھپے چھپے مشائخین جو اصل میں ہے رافضی, یہ رافضیت ہے بابا. اب آپ رافضیت کا رد نہیں کریں گے, سوائق محرقہ پڑھیے کہ رافضیوں کے تعلق سے ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ میں کیا لکھا, پڑھ لو آپ. کچھ بھی پڑھنا آتا نہ لکھنا آتا, اور نکل گئے بولتے ہوئے کہ ہم علی والے ہیں, علی والے. علی والے ہم ہیں جو علی کی بات سن رہے ہیں. تم علی والے کہاں ہو گئے؟ تم تو خلاف جا رہے ہیں اہل سنت جماعت کے, اہل سنت جماعت کا عقائد کے خلاف جا رہے ہیں. اب علی والے آپ رد کرو رافضیوں کا. یہ رافضیوں کے عقیدے ہیں. رافضی کیا بولے؟ سرکار مولا علی جلا دیے تو ان لوگ کیا بولے ہو؟ حضرت علی کچھ بولے. یہ دوزخ میں ڈالنے کا کام اللہ کا ہے تو آپ اللہ ہے اس لیے کر رہے ہیں.
یہ ہو جاتا. اس لیے رافضیاں کیا بول رہے ہیں؟ رافضیاں بول رہے ہیں کہ ہم علی کو نبی نہیں، نبی سے افضل مانتے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. اور ایک تو بول رہا ٹیچر کہ اللہ کو بھی بنانے والے علی ہے. استغفر اللہ. اب جائیے ان عقیدوں کی طرف آپ. یہ تو احسان مانیے غوث اعظم کا، غریب نواز کا، امام اعظم ابو حنیفہ کا، داتا گنج بخش کا. احسان مانیے حضرت حسن بصری کا. احسان مانیے جنید بغدادی کا. احسان مانیے ان بزرگوں کا. انہوں نے اہل سنت جماعت کے عقائد پر قائم رکھا ہم کو. ہر دور میں اس سبائی پارٹی سے لڑتے رہے اور ہمارے عقیدوں کو بچاتے رہے. یہ اثر جو ہے یہ تو ہمارے پہ جو حیدرآباد میں اثر ہے یہ رافضیوں کا اثر ہے. یہ ہمارے پوری رافضیوں کی حکومت تھی. یہ جتنے رافضی تھے حکومت تھے، آصف جائی والے بھی وہی تھے، مگر ان میں رہ کے بھی حضرت بانی جامع نظامیہ نے اہل سنت کو قائم کیا، اور بیرون سرکار نے کیا، محدث دکن نے کیا. اور آج ہمارے عقیدے جو اہل سنت جماعت کے ہیں ان میں ہمارے بزرگوں کا کرم شامل حال ہے. اگر وہ نہیں بتاتے تو ایسا جو جذبات سے کہہ رہے نا آپ علی کو نہیں مانتے. آپ علی تم مانتے کیا؟ پوچھنا ان سے. تم اگر علی کو مانتے تو صدیق اکبر کو بھی مانتے. ابھی وہ حدیث سے آپ سن چکے کہ میری محبت اور شیخین کا بغض ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اور ایک حدیث میں تو تفصیل سے آیا کہ میری محبت شیخین کی محبت جس کے دل میں جمع ہوتی وہ مومن ہوتا ہے. یہ مولا علی کے ارشادات ہیں. ذرا کان صاف کر کے آیا کرو جلسوں میں. وہ لوگوں کو میں دعوت دے رہا ہوں، کسی کی مخالفت میں مقصود نہیں ہے. لوگوں کے عقیدے، آپ لوگ بھی ایسے لوگوں کی صحبت میں مت بیٹھو. وہ کتنا بھی مرشد ہو، کتنا بھی مشائخ ہو، کتنا بھی بڑا نامی گرامی ہو، وہ سب آپ پورے پہلے کے غوث اعظم کو پڑھیے. غوث اعظم کی کتاب نہیں مانتے انہوں، کیونکہ انہوں خلیفہ اول مانتے ابوبکر صدیق کو، تو انہوں نہیں مانتے غوث اعظم کو. انہوں کون انکار کرنے والے غوث اعظم کا، ان کی کتاب کا؟ تم کون تھے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ غوث اعظم کی کتاب کا انکار کرتے. بڑے بڑوں نے مانا ہے. خود بیرون سرکار نے جو اپنا مشاہدہ کشف اس میں بیان کیا کہ کس کس کے کیا مرتبے ہے، کس کو کتنے ہیں، مفسرین کا کیا مرتبہ ہے، محدثین کا کیا مرتبہ، فقہ کیا مرتبہ، تصوف کا کیا مرتبہ ہے. تو اس میں لکھے ہیں کہ غوث اعظم بھی اپنی کتاب غنیت الطالبین فقہ کے اس میں لکھے ہیں کہ غوث اعظم بھی غنیت الطالبین لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہے نہیں ہے؟ ہاں، دربار نبوت. یہ دیکھنے والوں نے کہا ہے. تم تو کچھ تو دکھتا بھی نہیں نا تھی. تم خالی میں یہ ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں. بیٹے ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. صرف بیٹے ہونے سے نہیں ہوتا، خاندان ہونے سے نہیں ہوتا. ابو لہب کا بھی خاندان بہت بڑا تھا، وہ رسول اللہ کا چچا تھا، مگر اس کی مذمت میں سورت نازل ہو گئی. پھر اب یہ انہیں اللہ دیکھا یہ میرے حبیب کے چچا ہیں. چچا نہیں، ایمان لائیے تو پھر اللہ نے دوسرے چچا کو سید الشہداء بنا دیا. یہ ایمان پہ بات ہے. ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ ہمارے کدھر بول رہے خاندان پاندان، میں ان کا بیٹا ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں، میں ان کی اولاد ہوں، ان کی اولاد ہوں. بابا آپ کا عقیدہ بتاؤ، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اولاد ہونے سے، متقی پرہیزگار ہونے سے نہیں ہے. انہوں اتنے نمازاں پڑھتے ہوتے، عقیدہ کیا ہے بابا؟ پہلے عقیدہ صحیح ہے تو آپ کی نماز بھی قبول ہے، آپ کا خاندان بھی قبول ہے. نہیں تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ نوح علیہ السلام کچھ بول دیا کہ یار تمہاری اولاد نہیں ہے. یہ ارے اولاد ہے، اور اللہ بولا کہ نہیں کہ آپ کی اولاد سے نہیں ہوتا. تو بابا آپ اولاد ہو کے مت کرو، اللہ ہی نکال دیتا. اللہ نکال دیتا. یہ سب قرآن پڑھو، پہلے آپ حدیثیں پڑھو، کسی ولی کا دامن تھامو. آپ بول دیے ان کی ہم کتاب کو نہیں مانتے، آپ بول دیے ان کو نہیں مانتے. آپ بول رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوفی نہیں تھے. داتا گنج بخش کی کتاب پڑھو، کشف المحجوب، معلوم ہوتا کتنے بڑے صوفی ہیں. سب سے پہلا تصوف کا جملہ حضرت ابوبکر صدیق نے ادا کیا.
اللہ صوفیوں سے پوچھو، جب سرکار نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کر آئے تو کیا کہا؟ اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آؤں۔ یہی تصوف کا سب سے بڑا جملہ ہے، یہی سب سے بڑا تصوف کا جملہ ہے۔ کتنی بڑی بات کہہ دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ کہ گھر کے لیے کیا چھوڑا بلکہ پوچھے۔ دوسرے صحابہ سے کیا پوچھے سرکار، کیا لے کے آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق بولے گھر کے لیے کیا چھوڑا۔ دیکھیں آپ، یہ رسول اللہ بھی جانتے تھے کہ یہ غار ثور میں بیٹھ کے جو ٹریننگ حاصل کرے ہیں اس کا لوگوں کے سامنے اظہار کرنا ہے۔ ابھی آپ کو روحانیت کا پتہ نہیں، آپ صوفی نہیں ہیں، اس وجہ سے حضرت دادا گنج بخش نے لکھا کہ یہ صوفیوں کے امام ہیں۔ یہاں جو ہے ہلکی نظر سے دیکھا جا رہا ہے تو ہم کو جو ہے، اب ہم سنی ہے، اب دیکھیے ابھی ہم صدیق اکبر کی منقبت پڑھے اس میں بھی خوش ہو گئے، حضرت علی کی منقبت سنے ہم خوش ہو گئے، اب ان کا نے صدیق اکبر کی منقبت پڑھ کے چہرے اتر جاتے۔ ہم دیکھو کیسے علی والے ہیں، علی کی شان سنتے ہیں تو ہمارے چہرے چمک جاتے ہیں، صدیق اکبر کی شان سنتے ہیں تو بھی چہرے چمک جاتے ہیں۔ ان کو بولتے سنی، نہیں انہوں ایسے ویسے نہیں ہے۔ کیا بات بڑی فرما دی حضرت بیرون سرکار نے، پس مردن ملی ہے جائے آغوش محمد میں۔ کتنی بڑی بات، اب تو سمجھو نا۔ پس مردن ملی ہے جائے وہ تو جگہ، مرنے کے بعد یعنی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو جگہ ملی ہے تو کہاں ملی ہے؟ آغوش محمد میں، سرکار کے آغوش میں، پہلو میں ہے۔ تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں بٹھائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ پس مردن ملی ہے جائے آغوش محمد میں، بنا اس خاک سے۔ سنبھل کے پڑھنا، لوگ کاکی لگاتے، یہ بحرالعلوم کے اشعار کس کے ہے؟ یہ کوئی معاملی ہے وہ شاعر کے نہیں ہے، یہ عالم کے، صوفی کے، ولی کے ہے، صدیق اکبر کے بیٹے کے ہے۔ ملی ہے جائے پس مردن ملی ہے جائے آغوش محمد میں، بنا اس خاک سے، بنا اس خاک سے، جس خاک سے جس میں پیغمبر ہے، جس خاک سے جس میں پیغمبر ہے نے، جو خاک سے سرکار کا جس میں اثر بنا ہے نا، اسی خاک سے ابوبکر کا بھی بنا ہے۔ بولتے نا کہ جہاں مٹی ہے وہیں دفن ہوتا آدمی، جہاں کی مٹی ہے وہیں ہوتا ہے دفن، یہ بات عام ہے نا لوگوں میں۔ تو وہ جو جسم سے، جس جسم اثر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس مٹی سے جسم اثر بنا ہے، وہی مٹی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جسم بنا ہے۔ آپ کیا خیال میں ہے؟ کدھر خاندان، کہاں کا پاندان، کہاں کیا تخوہ، کہاں کا لخوہ، بھائی کدھر؟ ذرا پڑھو سمجھو یہ کیا ہے۔ اس لیے تو علامہ اقبال کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے، اس نے بڑی اچھی خوب بات کی، ہمت او چوں، ہمت او کشت ملت چوں ابر، ہمت او کشت ملت چوں ابر، ثانی اسلام، ثانی اسلام غارو بدرو قبر۔ اقبال کو بات سمجھ میں آ رہی، ان ملاٹوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی۔ پھر مشائخین کہتے، کہے کہ مشائخین کھانے پینے کے، ان کو تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، مریدوں کو بھٹکا رہے ہیں، آپ لوگ بچ جائیے۔ تو میں اس کا شعر سمجھاتا ہوں کہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ہمت ہے ابوبکر صدیق، آپ کی ہمت ملت کی کھیتی پہ ایسے ہے جیسے ابر ہے، جب بارش ہوتی ہے تو کھیت ہرا بھرا ہوتا ہے، آپ ملت کے لیے بارش ہیں جس سے اسلام زندہ ہو گیا۔ آپ کی ہمت ہے، ورنہ مرتدین ہو گئے تھے، مدعیان نبوت ہو گئے تھے، لوگ جو ہے نا منافق ہو گئے تھے۔ تلوار اٹھائی ابوبکر صدیق نے،
پوروں کا خلا کر دیا، اسلام کو بچایا، سمجھے؟ تو یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت۔ تو اس لیے اقبال نے کہا ہمت ہو، آپ کی جو ہمت ہے، کشتے ملت کی کھیتی پر چوں ابر امر ایسا ہے ویسا ہے، تو آپ ملت کے کھیتی پر ابر ہے، آپ کی بارش ہوتی ہے تو ملت تر و تازہ رہتی ہے۔ یہ آپ ہی کی ہمت ہے، آپ ہی کی جرأت ہے، آپ ہی کی جسارت ہے، آپ ہی کا یہ مقام ہے، کیونکہ آپ کون ہے؟ اسلام میں بھی ثانی ہے، غار میں بھی ثانی ہے، بدر میں بھی ثانی ہے، خبر میں بھی ثانی ہے، جدھر دیکھو ثانی ثانی ہے۔ یہ اس لیے وہ ہمارے مدنی میاں کے جو والد ہیں محدث اعظم، ان کو کہتے ہیں سید محمد محدث اعظم کچوچا شریف، جو مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں مرید ہے، غوث اعظم کی اولاد ہے۔ یہ حضرت مدنی میاں اور حضرت ہاشمی میاں آتے نا، ان کا بڑا مقطع بہت اچھا ہے کہ بڑی پیاری بات فرمائے۔ یہ دیکھو سیدوں کا انداز، وہ بھی تو سید ہیں، غوث اعظم کی اولاد ہیں، اب انہوں نکلیں گے غوث اعظم کی کتاب کا انکار کر رہے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ نکل گئے حیدرآباد میں، تو ہمارے کو جواب دینا پڑتا، ہم تو غلام ہیں، غوث ہم کے غلام ہیں، صدیق اکبر کے بھی غلام ہیں۔ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، سنیے غور سے، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید کہ ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، صرف نبی نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے۔ اس لیے محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ، سب سے اب کون بنتا جی؟ اتنی فضیلتیں ہیں، اس لیے خلیفہ بنائے سرکار۔ کس کو بناتے خلیفہ؟ جو ہو بہو ان کے ویسا ہو بناتے۔ صدیقیت کے مقام اگر پڑھ لینا ہے تو آپ فتوحات مکیہ پڑھیے، محی الدین عربی کی، پتہ چلتا صدیقیت کا مقام کیا ہے۔ یہ ہوائی نہیں ہے، میں تو تصوف کی کتابیں بتاؤں، رسالہ خشیریہ پڑھیے، آپ کو تو لکھنا بھی نہیں آتا، رسالہ خشیریہ لکھ کے بتاؤ، بولو جتنے بھی لوگ آئے میرے سامنے، فتوحات مکیہ لکھو، بولو۔ یہ لوگ نہ اردو سے واقف، نہ عربی سے واقف، نہ جو ہے نا کوئی کسی کے نے بیٹھے، میرے دادا وہ ہے، دادا کا عقیدہ الگ ہے، پوترے کا الگ عقیدہ ہو گیا، دادا کچھ بول رہے ہیں، پوترے کچھ بول رہے ہیں، انہوں کچھ بول رہے ہیں۔ تو اس طرح ان عقیدوں سے بچانے کے لیے یہ جلسے افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد ہو۔ کل بھی یہاں پر جلسہ ہے اور اس میں مزید باتیں بیان کی جائیں گی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ہم جو ہے ہوا میں گولیاں نہیں پھینکتے، لوگ جیسا نیند میں سے اٹھ کے آگے تقریرات شروع کرتے ہیں، ادھر کیے ادھر کیے۔ ہم جو کریں گے بات دلائل کی روشنی میں کریں گے۔ کوئی بھی ہم کو پکڑ کے پوچھ سکتا، سڑک پہ پوچھ سکتا، گھر پہ آ کے پوچھ سکتا، یہاں پوچھ سکتا، تو ہم دلائل دیتے، ہم ایسی باتیں پھنٹی نہیں کرتے۔ یہ بول دیا ہو حضرت علی کا مقام بڑا ہے، مگر حضرت علی بولے صدیق اکبر کا میرے سے بڑا ہے، تم آگے وہیں رک گئے، اسے بھی اعلیٰ باتیں ہیں۔ سرکار دو عالم نے خود کہا، حضرت علی نے نہیں کہا، سرکار نے خود کہا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے رستے میں جا رہے تھے، سرکار بھی تھے، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق سے آگے آگے جا رہے تھے۔ یہ مشہور حدیث ہے، اتنی نظر میں نہیں پڑتی تمہاری، کیا پڑھ رہے ہیں حدیث پاک؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ آگے جا رہے تھے، سرکار نے روکا، ابو درداء کیا کر رہے ہو، کس سے آگے جا رہے ہو؟ حالانکہ رستہ ہے، رستے میں کوئی آگے پیچھے ہوتا ہی، لیکن حضرت سرکار دو عالم نے روک دیا حضرت ابو درداء کو۔ اب تو سمجھو نا، حضرت ابو درداء سے کہا کس سے آگے جا رہے ہو؟ سورج کسی ایسے شیخ پر نہ طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو ابو بکر سے زیادہ فضیلت رکھتا ہو۔ پڑھ لو حدیث پاک، سرکار نے روک دیا تو پھر انہوں کیا، اب یہی بولنا پڑتا، اب علی بھی جو ہے سرکار سے بڑے ہیں،
تو اب یہ گھڑ لو باتاں کفری کلمات کرو جب بولو ابو بکر صدیق کو. اب جب تم سرکار کو نہیں مانے تو ابو بکر کو کیا مانیں گے؟ تو یہ عقیدے بن جاتے. اگر ہم یہ جلسے نہیں کرے افضلیت سیدنا صدیق اکبر کے تو پھر بڑھتے بڑھتے آپ لوگوں کے عقیدے یہ ہو جائیں گے. آپ کے تو نہیں ہوں گے, جن کے یہ ہو جائیں گے جو نہیں بیٹھیں گے ان کے یہی ہوں گے کہ حضرت جبریل سے بھی غلطی ہو گئی. ہاں حضرت بیلوم تفسیر میں لکھیں یہ باتاں. اور ہمارے حضرت کی جو تفسیر ہے نا, تفسیر صدیقی وہ پڑھنے کی ہے, پوری رافضیت کا رد ہے اور شان ہے صحابہ اکرام کی, اہل بیت کی. اس لیے ان باتوں کو سننے کے لیے میں تو ذرا نہیں کرنا چاہ رہا تھا تقریر, کیونکہ جب میں ایک سے بات نکلتی جاتی ہے, کیونکہ وقت بہت ہو گیا تھا تو میں بول رہا تھا کہ اینڈ کر دیں گے, سلام پڑھ دیں گے, مگر آپ لوگوں کی خواہش ہوئی تو چند باتیں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں. انشاءاللہ کل سے جو ہے جلسے شروع ہوں گے کلین مرکزی مجلس اہل سنت کے. پہلا جلسہ یہاں ہے, پھر دوسرا جلسہ مسجد سالار جنگ میں ہے کامٹی پورہ پیر کے دن, تیسرا جلسہ منگل کے دن مسجد علی یاقوت پورہ جیسا ٹی کالونی میں ہے. اس طرح مختلف جلسے پوسٹر لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ وہاں ہم کوشش یہ کریں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی مقام صدیق اکبر بتائیں کہ کیا ہے. وہ ہماری طرف سے نہیں ہے, جو حضرت علی مرتضیٰ سے لے کے بحرالعلوم تک جو عقیدہ حضرت صدیق اکبر سے ہے وہ ہم بتائیں گے آپ کو. اس میں بڑے بڑے علماء نے حضرت ابوبکر صدیق کی جو شان بیان کی ہے, اور یہ بات آپ اپنے پلے باندھ لیجئے کہ یہ اہل سنت کا متفقہ اجماع ہے کہ تمام صحابہ تمام مخلوق میں حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے. اور اس لیے جمعوں میں عیدین کے خطبوں میں آپ پڑھتے ہیں کہ جو دوسرا خطبہ ہوتا ہے اب لوگ اس میں سے نکال دیے, آپ کتاب پڑھیے وہ نکال دیے القاب خالی امیر المومنین, اور بعض تو خبیثہ ابو بکر عمر عثمان علی ایسا پڑھ دے رہے. استغفر اللہ معاذ اللہ, ایسا نہیں پڑھنا. اور جہاں جہاں ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں وہ کتاب ہے اس میں یہ القاب لکھ دینا صحابہ اکرام کے, اس میں نہیں ہے. خالی کیا ہے عزیز العریق امیر المومنین سیدنا عمر ابوبکر صدیق ہے. اصل پہلے جو پڑھتے تھے, آج بھی آپ مکہ مدینہ میں جائیے جو رضوان قریشی پڑھ رہے ہیں, کیونکہ انہوں سے حضرت عبداللہ حضری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے سیکھا, اور پھر حضرت منیر الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ الفقہ تھے, انہوں نے وہاں خطبہ دیا. اس سے پہلے حضرت محمود صاحب, یہ جو بزرگ خطبہ دیتے میں خود سنا ہوں, یہ لوگ ایسا شان سے بولتے تھے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. میں ہمارے حضرت کے جو نواسے ہیں حضرت وقار پاشا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ, انہوں جو ہے نا بات یاد آ گئی بولوں تو انہوں جو ہے نا یہاں تفسیر صدیقی بیان کرتے تھے. یہ مسجد صلاح الدین جو مغل پر پانی کی ٹاکی ہے, اب پہلے نہیں تھی, وہ چمن تھا خالی, اس کے سامنے حضرت. تو میں وہاں جایا کرتا تھا جب میری سمجھو آپ نوجوانی تھی. تو ایک مرتبہ میں حضرت سے بعد میں ڈاؤٹ کلیئر کرتا تھا, تو پھر حضرت جو سائیکل پہ آتے تھے اس زمانے میں, تو میں تقریباً آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ لیتا تھا ان کا, یہ کیسا حضرت وہ کیسا حضرت. تو اس پہ بھی میں ہی گفتگو کرا حضرت ابوبکر صدیق. تو انہوں نے وقار پاشا صاحب نے بتایا کہ بھائی یہ آج کل نکل گیا ہے, قاضی پورے شریف میں حضرت خواجہ محبوب اللہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ جمعے کی نماز پڑھاتے تھے. تو حضرت جو ہے آسا جو ہوتا نا, جب حضرت ابوبکر صدیق کا نام لیتے تو ایسا بیان کرتے تھے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق بول کے آسے کو ایسا یوں کرتے تھے بالتحقیق ٹھوک کے. خواجہ محبوب اللہ سرکار ایسا ٹھوک کے بولتے تھے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی. یہ سبائی پارٹی نکل کے ان کو بھٹکا دی, رافضی آ کے ان کو بھٹکا کہ کیا پیسے ملتے ہیں کہ کیا ہے کہ
کوئی تو علمہ بٹھا لے رہا، کوئی تو خود غلمہ کر لے رہا، تو کوئی کچھ تو ہو رہا، اور کوئی تو جو ہے کسی کو. ہر صحابی جنتی ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے. صحابہ کیا سرکار ان کو صحابی بنائے، آپ بولے انہوں صحابی نہیں ہے، تو آپ کون ہیں؟ آپ کون؟ عقل سے سوچو. بھئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولے صحابی بنا دیے، آپ کون؟ آپ کون ہیں؟ دیکھیے نازک مسئلہ ہے تھا علم حاصل کرنا. سرکار نے جن کو قتل کرنے کا آرڈر دے دیا تھا، یہ بات مزے کی سنا رہا ہوں میں آپ سننے کو تیار ہے؟ وقت ہے. ہاں یہ بات آپ لوگوں کو میں سنیے. آپ یہ لوگوں کو وقفیت نہیں ہے، کچھ بھی پڑھتے نہ لکھتے، کچھ بھی جانتے نہ کرتے، کچھ تو ہی بولتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو واجب القتل قرار دیا، سرکار نے حکم دے کر ان کو قتل کروایا. یہ چند چیزیں ناموس رسالت میں یہیں اجلاس ہوا تو آپ بیان کر کے سرکار نے کن کن کو حکم دیا. صرف کس بنیاد پہ دیا؟ انہوں کافر ہے مشرک ہے بول کے نہیں دیے، انہوں نے سرکار کی شان میں بیعت بھی کی، سرکار کو گالی دیے، اس بنیاد پر ہوا. کوئی بھی آپ کیس دیکھیں گے جو سرکار نے حکم دیا صرف توہین کرنے پہ، کافر یا مشرک، بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، سمجھیے یہ بات. کوئی کافر ہے بول کے ہم نہیں کرتے، کوئی مشرک بولے تو اس کو نہیں کرتے ہم. سرکار کی توہین جب کرتے ہیں نا تو واجب القتل. اور سرکار کے اب اس میں ایک مزے کی بات سناتا ہوں میں آپ کو. حضرت معاذ اور معوذ جو دو بچے بدر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف سے، بعد حضرت عبداللہ بن مسعود سے بار بار پوچھتے تھے کہ ابو جہل کون ہے، ابو جہل کون ہے، ابو جہل کون ہے. یہ دو کم عمر صاحبزادے تھے، حضرت معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بار بار پوچھ رہے تھے، تو حضرت عبد الرحمن کیوں پوچھ رہے، کیا کریں گے؟ وہ بہت بڑا سردار ہے تم لوگ. نہیں آپ بتا دیجئے اس کی نشاندہی، ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں. ہاں تم لوگ قتل کریں گے؟ اتنے بچے، دیکھو بچوں کا جذبہ، تم قتل کریں گے؟ بولے ہاں آپ بتا دیجئے خالی ہمارے کون ہے انہیں. بولے کیوں قتل نہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ انہیں کافر ہے بول کے قتل کرنا چاہ رہے ہیں، مشرک ہے بول کے قتل کرنا چاہ رہے ہیں، یا اسلام کی دشمنی کر رہا؟ نہیں ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول کو گالیاں دیتا ہے. دیکھیے ہم نے سنا، یہ بچوں میں جذبہ ہو گیا اور ایسا چھپٹ کے مارے ہیں عبداللہ ابن مسعود حیرانی رہ گئے. یہ جذبہ تھا صحابہ اکرام میں. یہاں تو سامنے بھی گستاخی کرتے تو نہیں وہ ایسا تھا تو میں سمجھا نہیں. ارے کہہ کا انہوں فتوہ لانے جانا، کہہ کا فتوہ سرکار کی توہین کرا ہے خنجری گھوپ دینا. ہاں کدھر باتاں کر رہے ہیں یہ بچے؟ صرف اسی بنیاد پہ ابو جہل کو مارے کہ وہ سرکار کی توہین کرتا تھا. یہ ہے بنیاد، اسی بنیاد کو مضبوط کرنا ہے. تو یہ جو ہے نا، میں برسل تذکرہ لایا، اصل میں یہ سنانا چاہتا. دیکھیے آپ کہ جب سرکار نے جب ڈکلیئر کیا کہ ان کو قتل کر دو، تو اس میں عبداللہ ابن سرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. وہ بھی کسی توہین کرے تھے تو لسٹ میں تھے. انہوں چھپ کے بھاگ گئے. بھاگنے کے بعد حضرت عثمان غنی کے پاس آئے. حضرت عثمان غنی موقع دے کر، یاد ہے آپ کو؟ ہاں رشتہ دار تھے، موقع دے کر سرکار کی بارگاہ میں لائے. اب میں یہاں دو تین باتیں بتا رہا ہوں اس ضمن میں، اس لیے پڑھنا لکھنا، کسی کے پاس جانا، کیسے اہل علم کے پاس بیٹھے تو سمجھ میں آتی ہے بات. تو حضرت عبداللہ ابن سرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولوں گا میں کہ وہ تو اختیار مصطفیٰ ہے، سرکار چاہے تو معاف کر دیں، چاہے تو قتل کر دیں. تو انہوں بھی اسی لسٹ میں تھے، ان کی تلاش تھی، انہوں جو ہے گھوم رہے تھے ادھر ادھر. خیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوئے، سفارش کرنے کے لیے کہا تو وہ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ لے کے آ گئے. اب یہاں سے سننے کی بات ہے. جب لے کے آئے تو کہا حضور یہ معافی چاہنے کے لیے آئے ہیں آپ سے. سرکار پلٹ کے نہیں دیکھے. پھر انہوں نے درخواست پیش کی کہ مجھے معاف کرو، سرکار پلٹ کے نہیں دیکھے. پھر سرکار اس کو درخواست پیش کرے، پھر پلٹ کے نہیں دیکھے. چوتھی مرتبہ
سرکار نے کہا ٹھیک ہے میں معاف کر دیا، ان کو پناہ دے دیے. اب انہوں جو ہے آگے دامن اسلام میں سرکار معاف دیا، سرکار کا اختیار ہے. مگر سرکار بعد میں صحابہ سے کیا فرمایا؟ کیا تم میں ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو میرے اشارے کو نہ سمجھے؟ میں انجان ہو رہا ہوں، تمہارا کام تھا تلوار لے کے گردن اتار دینا. یہ ہے گستاخ رسول کی ایک سزا. یہ ہے کہ سرکار خود فرما رہے صحابہ سے کہ تم میں سے کوئی ایک نہیں تھا جو اس بات کو سمجھے کہ میں بار بار انکار کر رہا ہوں اور تم لوگ ہیں کہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اٹھ کے کوئی کام کر دیتا تو میرے کو معاف کرنے کی نوبت کیوں آتی؟ تو ایک صحابی بولے حضور آپ ذرا آنکھوں سے اشارہ کرنا دینا تھا ہمارے. تو کیا فرمایا سرکار؟ یہ نبوت کے طرز کے خلاف ہے. نبی آنکھوں سے اشاروں سے نہیں کرتا، نبی کی شان کے خلاف ہے. یہ تم خود سمجھ لینا چاہیے تھا. یہ تو یہ درد دیا. مگر آپ دیکھیے جب معاف کر دیا تو سارے صحابہ نے قبول کر لیا، ان کو صحابی مانے. حضرت عثمان غنی نے ان کو گورنر بنایا. حضرت کسی کو اعتراض، سیدنا علی تھے، کوئی اعتراض نہیں کرے. تو عبداللہ ابن سبا کی پارٹی وہی ہلا لے کے کی کری. یہ جھگڑے ایسا شروع ہوئے. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ کوئی بھی شخصیت ہو، جب سرکار نے قبول کر لیا تو امتی کو چاہیے کہ وہ بھی قبول کر لے. تو اس لیے ہر صحابی نبی جنتی ہے. کسی صحابہ اب یہاں سے کیا ہوا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھتے صدیق اکبر تک پہنچ گئے لوگ. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی مانتے ہیں، اور ان کے معاملے میں علماء کا یہ فیصلہ مانتے ہیں کہ ان کے معاملے میں سکوت اختیار کرو. سکوت بولے تو برا مت بولو. سکوت کے یہ معنی نہیں ہے جو چاہے بولو پھر سکوت ہے. سکوت کے معنی ہے کہ ان کو برا مت بولو، برا نہ سمجھو. وہ صحابی ہیں اور علی حق پر ہیں، حضرت علی حق پر ہیں، اور ان کی وہ اجتہادی غلطی ہے لیکن ہے صحابی. تو ہمارے کو بولنے کا اختیار نہیں ہے. اس لیے ہم حضرت امیر معاویہ کو بھی جنتی مانتے ہیں اور رضی اللہ. ان کی جو ہے روایتوں کو بہلول سرکار نے لکھا بھی ہے لیا. یہ باتیں عوام الناس تک پہنچانے کے لیے یہ جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں. آپ حضرات سے شرکت کی گزارش کی جاتی ہے. کل بھی جلسہ ہوگا، آپ ٹھیک وقت پہ آ جائیے. بعد نماز عشاء ہو تو بعد نماز عشاء آئیے انشاءاللہ. مختلف یہ سب علمی گفتگو ہے بابا. یہ جو ہے انہیں بول دیا میں علی والا ہوں، آپ سن لیے. یہ قوالیوں میں ناچ لے ہو آپ علی علی بول کے. ہاں وہ قوال بول دیا علی کا پہلا نمبر، انہوں بھی بولنا شروع کر دیا نمبر. تو تم کون نمبر لگانے والے؟ ہاں تم کون؟ علی تو بولے میرا چوتھا نمبر ہے اور تم بولے علی کا پہلا نمبر ہے بول کے وہ کر رہے ہیں. تو کیا نمبر لگانے والے تم کون؟ کیا نمبر ہی ہے تم؟ اس لیے ہم ذرا کھلی بات کریں گے. کسی سے خوف کرنا، ہمارا عقیدہ بچانا ہے. یہ جس کا عقیدہ ہے وہ صحیح اہل سنت جماعت سے تعلق رکھتا ہے. نہیں تو اب آپ کی مرضی، چاہے رافضی بنو، خارجی بنو، چاہے معتزلی بنو، مگر ایمان خراب ہو جاتا ہے. نہ ہم کو حضرت علی سے کوئی کچھ بولنا ہے. حضرت علی بھی ہمارا ایمان ہے، صدیق اکبر بھی ہمارا ایمان ہے. ہم اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں، صحابہ اکرام سے بھی محبت رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو وہ زبان عطا فرمائے، وہ الفاظ عطا فرمائے کہ ہم ان صحابہ اور اہل بیت کی صحیح تعریف کر سکیں اور لوگوں کے سامنے صحیح عقیدہ بیان کرنے کی اللہ ہم کو طاقت، ہمت اور الفاظ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں اللہ ہماری مدد فرمائے، سرکار ہماری مدد فرمائے، مولا علی حضرت صدیق اکبر مدد فرمائے اور ہمارا کاروان آگے بڑھے اور ہم لوگوں کے عقائد کی درستگی کا کام کر سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنے محبوب کا فیضان جاری و ساری رکھے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ. شکریہ. السلام علیکم.